السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ محترم سامعین، آغاز کلام کے ابتدا سے پہلے یہ بتاتے ہوئے چلوں کہ ہم نے جو موضوع شروع کیا ہے اول محرم سے، اس موضوع کا آج 8واں حصہ جس کا ہم آغاز کریں گے کہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جو کلمات قصار کی صورت میں ہمارے اور آپ کے لیے اتنے حکیمانہ اقوال جو ہمیں پیش کیے، جو ہمیں بتائے ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس پہ عمل پیرا ہو سکے، اپنی زندگی کو اچھی بنا سکے، اپنی زندگی کو سنوار سکے، اپنی زندگی کو ہدایت کی طرف لے کر آئے، گمراہی سے نجات دے دیں۔ آج کے کلام میں مولا کے یہ ارشاد ہو رہا ہے، گناہ کے سلسلے میں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گناہ کہ جس کے کرنے سے تمہیں رنج ہو جائے، یعنی انسان غمزدہ ہو گیا، تو بہتر ہے کہ وہ نیکی کے بنسبت، یعنی یہ گناہ جس سے ہمیں رنج ہوتا ہے، یہ کس پہ بہتر ہے؟ اس نیکی پہ بہتر ہے کہ جو نیکی کرنے سے ہمیں غرور آ جائے، تکبر آ جائے۔ اب چاہے وہ نیکی بڑی ہو یا چھوٹی، یہاں پہ کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔ یعنی بولنے کا کیا مطلب ہوا عزیزوں؟ کہ ہم نے اگر چھوٹا سا بھی کوئی کام کیا یا بڑا سا بھی کوئی اچھا کام کیا، یعنی نیک کام ہم نے کیا ہے جس کو نیکی کہی جاتی ہے، جسے اچھے کاموں میں شمار کیا جاتا ہے، اور پھر ہمیں غرور آ گیا، تکبر آ گیا، تو مولا کہتے ہیں کتنی اچھی بات ہے کہ تم اگر گناہ کرو اور پھر رنج اور غم زدہ ہو کے، یعنی رنجیدگی کے ساتھ اور غم زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ، اور پھر تمہیں تمہارا نفس ملامت کر دے۔ کبھی کبھی دیکھیے ہوتا ہے عزیزوں کہ جو گناہ ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ بری چیز ہے، برا ہے، بد ہے، اور اگر کسی نے برا کام کیا، کوئی شخص نے کوئی برائی کی اور اس کا نفس اس کو ملامت کر گیا اسی ٹائم، اسی وقت، اسی لمحہ، اسی آن، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ نفس نے اسے فوراً تیار کر دیا کس چیز کے لیے؟ گناہ کرنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، توبہ کے لیے اس کو آمادہ کر دیا کہ تو نے گناہ تو کیا ہے، اب تم فوراً استغفار کرو، یعنی اللہ سے طلب مغفرت کرو۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ کس کے بنسبت؟ کہ جب ہم ایک نیکی کرتے ہیں اور پھر غرور کر لیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نیکی کر کے غرور اختیار کر لیں گے تو پھر ہمارا جو شمار ہے وہ سر فہرست شیاطین اور اس کے شیاطین کے بھائیوں میں ہو جائے گا، یعنی ہم پھر شیاطین کے جوڑے دار ہو جائیں گے، شیطان والے ہو جائیں گے، اس کے گروہوں میں، اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ کہ ہمارے اندر تکبر آ چکا ہے کہ ذرا سی نیکی نہیں کی یا بہت بڑی نیکی انجام نہیں دی کہ بس غرور میں مبتلا ہو گئے کہ بھئی ہمارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، یعنی ہم بہت اچھے ہیں، ہم بہت زیادہ فاضل ہے، بہت عالم ہے، بہت نیکدار ہے یا نیک کردار ہے۔ ایسا ہوتا ہے عزیزوں، جب انسان عجب کا شکار ہو جاتا ہے نا تو یہ اس کے ساتھ پیش آ جاتا ہے، کیونکہ انسان ہے نا، اللہ کا گنہگار بندہ، معصوم تو ہے نہیں کہ وہاں تک کا یہ گناہ تک کا رسائی نہ ہو سکے۔ اب انسان ہے تو انسان کی گناہ تک کا رسائی ہوتی ہے، مگر اللہ نے ہمیں اختیار کا راستہ دے دیا ہے کہ اب تم اپنے عقل کے پیمانے پہ پرکھ کے سوچو کہ بھئی تم یہ گناہ کو کرو یا نہ کرو۔ اسی کے زمرے میں آپ کو آج یتیم کا مال ناحق کھانے کی صورت میں یہ جو گناہ کبیرہ بتایا گیا ہے کہ جس کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام،
ہمارے 7ویں آقا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ہمارے 9ویں آقا امام محمد تقی علیہ السلام، یعنی مسلسل یہ 4 معصومین کا جو روایت ہے، انہیں یہ 4 معصومین سے جو آ رہی ہے روایت نقل ہو رہی ہے کہ معصوم نے اس چیز کو یعنی یتیم کے مال کو ناحق کھانا، ناجائز صورت میں استعمال کرنے کو گناہ کبیرہ کہا ہے۔ اب صرف یہی معصومین نے نہیں بلکہ ہر معصومین نے کہا ہے عزیزو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ جس معصوم کا نام لے دیا گیا تو بقیہ معصوم نہیں کہہ رہے یہ چیزوں کو، نہیں، بقیہ معصوم بھی یہی چیزیں ارشاد فرماتے ہیں کہ یتیم کا مال جو ہے وہ ناحق نہیں کھانا ہے ہمیں۔ قرآن میں اس کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ اللہ یتیم کے مال کو ناحق کھانے والے کو پسند نہیں کرتا ہے عزیزو، بلکہ قرآن میں یہاں تک کا ارشاد ہو گیا ہے کہ جو لوگ بھی دنیا میں یتیم کا مال ناحق کھائیں گے گویا وہ اپنے پیٹ میں اپنے شکم میں آگ کا انگارہ بھر رہے ہیں، یعنی آگ کا گولا بھر رہے ہیں عزیزوں۔ ہم ذرا سی آنچ ہمیں لگ جاتی ہے، ابھی ہم یعنی روٹی بنا رہے ہیں، زیادہ تر خواتین کے ساتھ مسئلہ روٹیوں پہ ہی ہوتا ہے کہ آنچ لگ گئی تو یا توا لگ گیا، چھو گیا، پورا لگتا بھی نہیں، چپکتے بھی نہیں ہے، چھو جاتا ہے اور ہم اس طریقے سے وہاں پہ داغ رہ جاتا ہے عزیزوں۔ یعنی ذرا سی آنچ اور یہ ذرا سا توا ہمیں کیسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اگر یہاں سائڈ پہ ہم جو چیز ابھی ہم آپ سے بتا رہے ہیں کہ یتیم کا مال اگر کھانے لگ جائے ناحق طریقے سے ہم، تو پھر سوچئے آگ کا گولا اپنے جسم میں ہم ڈال رہے ہیں، اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، پھر وہ کتنا کھولے گا۔ کوئی بہت ہیوی چیزیں یا گرم دوائیں جب ہم زیادہ استعمال کر لیتے تو دیکھیے ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں، یا جس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ جو لوگ آج کل تو بیماریاں ایسی ہو گئی ہے کہ گویا ہمارے ساتھ ہی ہو چکی ہے، ڈائبٹیز کے لوگ ہیں انسان، پریشر والے لوگ ہیں، پروردگار تمام مریضوں کو شفا مکمل عنایت فرمائے۔ تو انسان جب گولیاں کھاتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسے وہ ہارڈ کر جاتی ہے اور گرم کرنے لگ جاتی ہے، تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے عزیزوں۔ تو اگر ہم یتیم کا مال کھائیں گے تو پھر سوچئے کیا عالم ہوگا، کیونکہ یتیم کا مال کھانے والا وہ خود تو ظالم ہے ہی، اور پلس اس کی اولاد پہ بھی یہ چیز اتر کے آئے گی۔ یہ معصوم کا کلام ہے کہ جو انسان کسی یتیم کے مال کو ناحق کھاتا ہے اور یتیم پہ ظلم کرتا ہے تو اس کی اولاد پہ بھی عنقریب ظلم ہوگا، اور ظلم کیسا ہوگا، یہی دنیا میں ہی بدلہ لیا جائے گا اس کی اولاد سے، اور اس سے خود سے اس کے مرنے کے بعد اس سے انتقام لیا جائے گا، کیونکہ اس نے خود نے یتیم کا مال کھایا ہے نا۔ تو دیکھیے خود تو ظالم تھا، خود نے تو کھایا ہی ناحق یتیم کا مال، خود بھی عذاب چکھے گا مرنے کے بعد، اور پلس اپنے اولاد کے لیے بھی پریشانی رکھ کے گیا کہ اولاد بھی جھیلے گی، بھگتے گی، کیونکہ ہم نے کسی کے یتیم کا دل دکھایا، اور یہ بھی قرآن میں ہی ہے۔ ہمارے چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ پروردگار جو ہے انسان کو جو یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں ان کو 2 سزائیں دیتا ہے۔ پہلی سزا یہ ہے کہ اس کو آخرت میں سزا ملے گی، اور وہ ہے آتش جہنم، یعنی اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور دوسری جو سزا مولا بتا رہے ہیں ہمارے چھٹے آقا وہ یہ ہے کہ انسان کو ڈرنا چاہیے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ ایسے انسانوں کو ڈرنا چاہیے جو یتیم کا ناحق مال کھا لیتے ہیں، وہ ذرا یہ غور کرے کہ جب وہ اپنے بعد اپنے ننھے ننھے ناتوا بچوں کو چھوڑ جائیں گے تو کیا ان کو اس پہ ترس نہیں آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے عزیزو، جب ہم اپنے بچوں کے بارے میں خیال کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا، تو ہمیں اپنے بچوں کا احساس ہوگا۔ تو اسی طرح تو دوسرے کے بھی یتیم بچے ہیں نا، کہ وہ جب چلا گیا تو اس کے بچے بھی تو ویسے ہی ہیں ہمارے بچوں کی طرح، تو ہمیں دوسرے کا لحاظ نہیں ہے اور اپنے بچوں کا برابر لحاظ ہے۔ تو یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنے بعد اپنے ننھے ننھے ناتواں بچے چھوڑ جاؤ گے تو تمہیں اس کے لیے ترس آئے گا۔ تو اسی لیے یتیم کے ناحق مال کھانے سے ڈرو، پرہیز کرو، بچو، کیونکہ اگر آج تم نے کسی یتیم کے ناحق مال کو کھایا ہے تو کل تمہارے بچوں کا بھی مال کھایا جائے گا، کل تم بھی جو اپنے بچوں کے لیے وراثت اور ورثہ چھوڑ کے جاؤ گے وہ انہیں بھی نہیں ملے گی۔ یہ بدلہ ہوتا ہے عزیزو، پلٹ کے آتا ہے انسان کے پاس۔ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے نا کہ جیسا کرنا ویسا بھرنا، یعنی جیسا ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے عزیزو۔ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم نے آم کی گٹلیاں ڈالی ہیں تو وہاں پہ سیب آ جائے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سیب کے بیج ڈالے ہوتے تو سیب اگتا، جب سیب کی ہم نے بیج ڈالی ہی نہیں ہے تو سیب کیوں کر اگے گا۔ اب ہم سوال کریں کہ بھئی آم کیوں اگ گیا، ارے تو بھئی آم کی ہی تو گٹلی ڈالی گئی تھی، اگر سیب کے دانے ڈالے گئے ہوتے تبھی تو سیب نمودار ہوتا۔ بہرحال تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو اتنا بڑا گناہ عظیم ہے اس سے پرہیز کرے۔ پھر روایتوں میں ملتا ہے کہ جو لوگ بھی یتیم کو مال ناحق استعمال کرتے ہیں تو وہ روزے قیامت کیسے محشور کیے جائیں گے، ان کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے
کہا جاتا ہے کہ روز قیامت ان کے آنکھ سے، ان کے کان سے، ان کی ناک سے آگ کے شعلے نکلیں گے۔ ذرا تصور کریں کہ کیسا ماحول ہوگا۔ حشر کا میدان ہے، ہر انسان ڈرا ہوا ہے۔ ہر انسان سے مراد یعنی وہ انسان جو خطا کار ہے، جو گنہگار ہے۔ صالحین، متقین اور پرہیزگار، یہ میں نے پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ وہ لوگ نہیں ڈریں گے روز قیامت عزیزو، کیونکہ ان کے اعمال اتنے اچھے ہیں کہ وہ روز قیامت بھی پرسکون رہیں گے، آرام سے رہیں گے۔ روز قیامت گنہگار لوگ ہی پریشان رہیں گے، غم زدہ رہیں گے، خوف زدہ رہیں گے۔ تو جب لوگ دیکھیں گے روز قیامت ایسے انسان کو کہ اس کی آنکھوں سے، اس کے کان سے، اس کی ناک سے آگ کے شعلے نکل رہے، تو لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ دنیا میں یتیم کا ناحق مال کھایا کرتا تھا، اس لیے اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے۔ تو اسے ذرا تصور کرے کہ جو یتیم کا مال کھا رہا ہے وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، اور اگر ہم یتیم کی کفالت کرتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو اس کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے عزیزوں۔ اس کے لیے روایتوں میں ملتا ہے، معصوم کہتے ہیں کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے اور جیسی کفالت کرنی چاہیے اپنے حق کو ادا کر رہا ہے تو اس پہ جنت ہے، یعنی جنت واجب ہے، اور جس نے ناحق اس کا مال کھا لیا ہے، کوتاہیاں کی ہیں، تو وہ تو جہنم جائے گا ہی، یعنی واجب ہو جائے گی جہنم اس کے اوپر۔ تو جہاں پہ اس کے لیے درجات بتائے جا رہے ہیں کہ جب یتیم کا صحیح طریقے سے ہم خیال رکھیں گے، دیکھ بھال کریں گے، پرورش کریں گے، تو جزا بتائی جا رہی ہے، اور وہیں پہ ذرا جہاں اس کی حق تلفی ہو گئی وہیں پہ جہنم کا مزہ بھی ہمیں چکھنا ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب یتیم کے انسان کفالت کرتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ اس کے مال کو اپنے مال میں ملا لے۔ یہ قرآن سختی سے منع کر رہا ہے کہ اپنے مال کو اس یتیم کے مال سے مخلوط نہیں کرو، ملاؤ نہیں، یا اپنے برے مال کو ان کے بھلے مال سے، اچھے مال سے نہ ملاؤ، یعنی ملا دیں گے، مخلوط کر دیں گے، اور پھر سوچیں گے کہ بھئی وہ تو ہمارے ساتھ ہی ہے، ہمارے ساتھ ہی ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، تو کیا ہوا ہم ملا دیتے ہیں ان کا مال۔ یہ کرنے سے سخت منادی کی گئی ہے عزیزوں۔ ان کا مال الگ ہٹا کے رکھنا ہے اور اس میں سے یوز کرنا ہے ہمیں، اور جب وہ بالغ ہو جائے، یعنی جب نابالغ ہے، اور جب بالغ ہو جائے تو ان کا مال انہیں سونپ دیا جائے، اب وہ جانے انہیں کیا کرنا ہے، یعنی وہ یتیم جانے کہ اسے کیا کرنا ہے اس مال کا۔ یعنی دیکھیں کتنی سختی سے یہ جملے بتائے جا رہے ہیں قرآنی اعتبار سے یا روایت کے اعتبار سے، کہ ہم اس کے مال کو، یتیم کے مال کو ہم اپنے مال سے ملا بھی نہیں سکتے، اور اگر اس کا اچھا مال ہے اور ہمارا برا ہے، اس کا بڑھیا ہے ہمارا گھٹیا ہے، ہم سوچے ملا دیں، تو یہ کام بھی ہم ہرگز نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی پرانی چیزیں، قدیمی چیزیں اس کو دے دیں اور اس کی قیمتی چیز ہم لے لیں، یہ بھی نہیں کی جا سکتی ہے عزیزوں۔ یعنی اصلاً اجازت ہی نہیں ہے کہ تم اگر اس کی کفالت کر رہے ہو، یتیم کی کفالت کر رہے ہو، تو تم یہ کام کر سکتے ہو، تمہیں جائز ہے، ایسا ہرگز نہیں بتایا گیا ہے۔ ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے آنکھوں میں بہت شدید درد تھا۔ جب رسول ملنے آئے، عیادت کے لیے آئے، تو رسول کہنے لگے کہ یا علی، یہ جو تمہیں درد ہو رہا ہے وہ بے صبری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دیکھیں مولا کائنات بے صبرے نہیں عزیزوں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے رسول بتا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جو درد ہوتے ہیں وہ واقعی بے صبرے والے ہوتے ہیں۔ خیر سب کے لیے نہیں کہوں گی یہ چیز، مگر کچھ لوگ ہیں ایسے کہ جتنا ہوتا نہیں اتنا کر کے بتا دیتے ہیں، یعنی جتنا درد نہیں ہو رہا اتنا زیادہ تکلیف بیان ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ شکایتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے شاید ان جیسے لوگوں کے لیے امام معصوم یا نبی ہمارے ایک تنبیہاً جملہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ بے صبری سے ہو رہا ہے یا واقعاً شدید درد ہے آپ کو۔ تو اسی طرح رسول بھی فرماتے ہیں مولا کائنات سے کہ اے علی، کیا تمہیں بے صبری کی وجہ سے یہ درد ہے یا پھر واقعاً شدید تمہیں درد ہو رہا ہے؟ تو مولا فرماتے کہ نہیں آقا یا رسول اللہ، مجھے بہت درد ہے، یعنی شدید درد ہے، اور ایسا درد مجھے آج تک نہیں ہوا۔ یہاں پہ رسول اللہ ایک حدیث سناتے ہیں مولا کائنات کو، کہتے ہیں کہ اے علی تمہیں پتہ ہے کہ جب ملک الموت اسرائیل، فرشتہ اسرائیل، ملک الموت کا نام اسرائیل ہے عزیزوں، جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ویسے اسرائیل علیہ السلام، یہ روح کو انسان کے بدن سے نکالتے ہیں۔ اللہ نے ان کو مسلط کیا ہے انسان کے بدن سے روح نکالنے کے لیے، یعنی اللہ نے جو جاندار خلق کی ہے ان کی روح نکالنے کے لیے اسرائیل ملک ہمارے پاس آ جائیں گے جب وقت آ جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ جب اسرائیل ایک کافر کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ایک آگ کا گرز لے کے جاتا ہے، اور اس آگ کے گرز سے اس کی روح کو کھینچتا ہے، اور جب جہنم یہ دیکھتی ہے، یعنی یہ منظر دیکھتی ہے، تو کہتی ہے کہ جلدی کرو، یعنی جلدی کرو تاکہ اس کو
میرے اندر دے دو، سنبھالو. یعنی جہنم کو بھی اتنی جلدی ہوتی کہ یہ آئے اور میں اسے عذاب دوں. کتنا بڑا شدید عذاب ہے عزیزوں، کہ آگ کا گرز لے کے آ رہا ہے اسرائیل کافر کے پاس. اب مولا اپنا درد بھول گئے. مولا علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ جو حدیث مجھے ارشاد فرمائی اس کو دوبارہ فرمائیے. پھر رسول گویا ہوتے ہیں. پھر مولا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ آپ کی امت میں بھی کوئی ایسا ہوگا کہ جس کی روح اس طریقے سے نکالی جائے گی اس کے جسم سے؟ تو مولا کہتے ہیں رسول دوسرا کہ ہاں اے علی، میرے امت میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی روح قبض کی جائے گی تو آگ کے گرز لے کے ہی اسرائیل آئیں گے. اب اس میں وہ زمرے میں کون کون لوگ آتے ہیں جن کی روح کو آگ کے گرز کے ذریعے سے نکالا جائے گا؟ اس میں سب سے پہلا گروہ ہے حاکم، وہ حاکم جو ظالم ہے، یعنی جو حکومت کرنے والا انسان ہے، جو وزیر ہے، جو پرائم منسٹر ہے، جو ملک کا، جو ایک ایریے کا، جو اپنے گھر کا ایک بڑا بن چکا ہے، حاکم بن چکا ہے، اگر وہ ظالم اور جابر ہے تو ایسے شخص کی روح جب وقت آ جائے گا اس کی موت کا تو اسرائیل جب اس کے پاس آئیں گے تو آگ کا گرز لے کر آئیں گے اس کے پاس عزیزوں. دوسرا وہ انسان جو یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے. دیکھیں میں یتیم کے سلسلے میں ہی بتا رہی تھی اور یہاں پہ اس حدیث میں آ گیا کہ جو یتیم کا ناحق مال کھائے گا اس کی بھی روح اسی طرح پرواز ہوگی، اس کے جسم سے نکالی جائے گی، آگ کا گرز لے کر آئیں گے ملک الموت. اور تیسری اور آخری چیز یہ بتایا رسول نے کہ جو جھوٹی گواہی دیتا ہے، بجائے کہ سچ بولے اور الٹا جھوٹی گواہی دے رہا ہے. یعنی جھوٹ تو جھوٹ اور پھر گواہ بھی بن گیا. تو جھوٹا ہونا تو ایک ہے ہی گناہ کبیرہ، اور جھوٹی گواہی یہ ڈبل چیز ہو گئی. تو ایسے لوگوں کی روح جو ہے جب ملک الموت ان کے سرانے آئیں گے، ان کے پاس آئیں گے تو آگ کا گرز لے کر آئیں گے. اب عزیزو ہم سوچیں کہ کیا ان تین گروپ میں سے ہمارا بھی شمار ہو رہا ہے؟ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں شمار ہو جائے، ظالم حکمرانوں میں سے ہو جائے یا یتیم کا مال ناحق کھانے والوں میں سے ہو جائے ہم، یا ہم ایسے ہو گئے ہم جھوٹی گواہی والے ہو جائے؟ جبکہ جھوٹ تو ہمیشہ ہمارے لبوں پہ رہتا ہی ہے عزیزو. ہم لوگوں نے تو جھوٹ اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ بات بات میں ہم لوگ جھوٹ کہتے ہیں اور احساس بھی نہیں کرتے. اس لیے تو مولا کہہ رہے ہیں کہ احساس ہو گیا تمہیں گناہ کا، رنج کر لیا تم نے، غمزدہ ہو گئے، تو وہ ایک نیک کام کرنے سے زیادہ بہتر ہے جس نیک کام کرنے سے آپ کو غرور پیدا ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات مولا کہہ رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ انسان اس کو لائٹلی لے لے، نظر انداز کر دے. یہ بہت بڑی اور محکم اور مضبوط بات ہے. اس کو غور کرے کہ واقعاً ایسا نہ ہو جائے کہ ہم لوگوں کا بھی شمار ایسے لوگوں میں ہو جائے کہ جو واقعاً بھلے سے اگر بڑے بڑے نہیں گناہ کر رہے تو گناہ صغیرہ ہی کر کر کے ہم نے اس کو بہت بڑا کر لیا. ایک دفعہ کا تذکرہ ہے کہ رسول صحرا میں گئے اور ان کے کچھ اصحاب بھی ساتھ میں ہیں. اب رسول وہاں پہ حکم دیتے ہیں ان کو کہ جاؤ اس صحرا سے لکڑیاں جمع کر کے لے کر آؤ. اب یہ اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ یہ تو چٹیل میدانی ہے، یہاں پہ تو کہیں دور دور تک ہمیں لکڑیاں ہی نہیں دکھائی دے رہی ہے، تو ہم کہاں سے لکڑیاں لے کر آئیں گے؟ رسول کہتے ہیں کہ آپ لوگ جائیے تو صحیح. اب یہ حضرات نکلتے ہیں لکڑیاں ڈھونڈنے کے لیے. اب جتنے جس کو لکڑی ملتی ہے وہ سب لے کر آتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک ڈھیر ہو جاتا ہے، اتنا ڈھیر ہو گیا کہ مطلب رسول اس طرف ہو گئے اور جو اصحاب تھے وہ اس طرف ہو گئے. انہیں دیکھیے یہ اصحاب نے کیا کہا تھا کہ رسول یہ صحرا میں چٹیل میدان میں کہاں ہمیں لکڑی ملے گی، مگر جب جمع کی گئی تو اتنی ہو گئی کہ رسول ایک طرف ہو گئے اور اصحاب ایک طرف ہو گئے. یعنی ایک بیچ میں احاطہ ہو گیا، ایک پردہ حائل ہو گیا. یعنی اگر ہم ایک عام سی سادہ سی مثال دیں تو ایک چیز حائل ہو گئی. اب رسول نے یہاں پہ یہ کام جو رسول نے کروائے تھے، یہ کیا مقصد تھا رسول کا کرانے کا، عزیزو لکڑیاں جمع کروانے کا؟ اب رسول یہاں پہ گویا ہوتے ہیں کہ دیکھو اے میرے اصحاب، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، چھوٹا گناہ کرتا ہے، پھر گناہ، تو ایک دن آتا ہے کہ یہی چھوٹے گناہ بڑھتے ایسے پورے پہاڑ نما ہو جاتے ہیں. پھر یہ ایسے حائل ہو جائیں گے کہ پورے ہمارے دل پہ سیاہ پورا دھبا ڈال دیں گے. اور جب ہمارا دل پورا سیاہ ہو جائے گا پھر اس پہ کوئی بھی اچھی چیز اثر نہیں کرے گی عزیزو. کیونکہ ہم کتنی بھی نیک باتیں سنیں گے، کتنی بھی اچھی باتیں سنیں گے، کتنی بھی ہدایتوں کی باتیں سنیں گے، کوئی بھی باتیں ہم پہ اثر نہیں ہونے والی، کیونکہ دل سیاہ ہو چکا ہے. یہی گناہ کر کے اتنا انبار بنا لیے ہم نے کہ پورا پردہ حائل ہو چکا ہے ہمارے دل پہ. اور اس کو مٹانے کا آلہ ہے توبہ. یہی توبہ کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کو دھو سکتے ہیں، مٹا سکتے ہیں.
اب وہ بھی توبہ خالصانہ ہونی چاہیے، جس کے سلسلے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ یہ جو خالصانہ طور پہ توبہ ہوگی وہ توبہ قابل قبول ہے عزیزوں۔ صرف استغفر اللہ کہنے سے یا اللہ توبہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہاں استغفر اللہ اور اللہ توبہ بھی ہم کہہ رہے ہیں تو وہ واقعاً سچے دل سے ہے، خالصانہ طور پہ ہے، تو کیوں نہیں اللہ معاف کرے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، اپنی رحمانیت کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنے لطف کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ اپنے بندے کو معاف کرے گا انشاءاللہ۔ مگر اس کے لیے ہمیں کوشاں رہنا ہے، کوشاں اس بات میں رہنا ہے، تلاش اس بات کی کرنی ہے ہمیں کہ ہم گناہ نہ کریں عزیزو۔ یہ نہیں کہ گناہ کریں اور پھر معافی مانگتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، تو یہ تو مذاق ہو گیا۔ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے عزیزو، کھیل نہیں ہے۔ وہ پروردگار کی ذات اتنی اعلیٰ ذات کہ اس کے آگے اس کے مد مقابل کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی ٹک بھی نہیں سکتا ہے، تو اس کے ساتھ ہم مذاق کریں گے؟ اللہ کوئی مذاق کرنے والی شے نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ واقعیت کے ساتھ حقیقی طور پہ سچے دل سے اللہ کے حضور اپنے آپ کو نچھاور کر دے۔ جب نچھاور کریں گے تو چاہے چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، ہر ایک سے پرہیز کر لیں گے، اور پرہیز کرنے کے ساتھ ساتھ سوچیں گے بھی نہیں، یعنی گناہ کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں۔ ہم جب سوچیں گے نہیں تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بہت کوشش کی ضرورت ہے، بہت محنت کی ضرورت ہے، مگر ہم محنت کس میں لگا رہے ہیں آج کل ہماری ساری محنتیں واٹس ایپ پہ چلی جاتی ہے۔ خصوصاً جو ایام ابھی چل رہے ہیں، شاید میری یہ باتوں سے کتنے لوگوں کو برا بھی لگے کہ ہم ابھی مجلس شروع ہوئی ہے نہیں، واٹس ایپ پہ میسیج آ جائے گا، گروپ بنا دیا گیا ہے، ابھی کیا ہو رہا ہے، حج سے قصہ شروع ہو گئی یا نہیں، مرثیہ شروع ہوا یا نہیں، ذاکرہ بیٹھی ہے یا نہیں۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ ذاکرہ مصائب بھی ہو چکا ہے، ماتم شروع ہونے لگ گیا، اب آ رہے ہیں سامنے والی شخصیت۔ تو عزیزو یہ جو ہم نے واٹس ایپ یہ اسی لیے بنائے ہیں، اسی لیے گروپ میں جوائنٹس ہوئے ہم، جبکہ ہمارے کیا عقیدے ہیں کہ اس فرش عزائے حسینی پہ سب سے پہلے جناب زہرا سلام اللہ علیہا آ جاتی ہے اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے، اور ہم ابھی پوچھ ہی رہے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے، اب کیا چل رہا ہے، کتنے بجے سٹارٹ ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتی مت پوچھئے، مگر اس کو شعار نہیں بنائیے، جز نہیں بنائیے۔ یہ جز بنا لیں گے تو ہمارے بچے وہی چیز سیکھیں گے، اور جب وہی چیز سیکھیں گے تو وہی کام کریں گے، جیسے کہ یتیم کے ناحق مال کھانے کے لیے ہے کہ جب باپ کھائے گا تو بچے کو بھی وہ چیز کا اثر ہوگا نا۔ اس لیے سوال کیا گیا کہ بھئی کسی اور نے مال یتیم کھایا تو اس کے بچے کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے، جبکہ اللہ تو عادل ہے، اللہ تو انصاف پرور ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ جو انسان نے کسی یتیم کے مال کو ناحق کھایا ہے تو اسے اللہ کا احسان و فضل نہیں چاہیے تھا، اسے اچھائی راس نہیں تھی، اس لیے اس نے گناہ کیا، یتیم کا مال کھایا ناجائز طور پہ۔ تو اسی لیے جب اس کے بچے کو یہ سزا ملے گی تو اس کے بچے پہ بھی یہ فضل و کرم اگر اللہ برسا دے کہ اس کو نہ سزا دے تو یہ اللہ کے عدل کے خلاف کام ہے، اسی لیے اس کی وجہ سے اس کا بچہ بھی بھگتے گا۔ اس کی اور ایک اور سادہ سی مثال دو تاکہ اور ذہن عالیہ میں آپ کے یہ چیز اچھے سے سما جائے کہ اگر ہمارے جسم میں کہیں چوٹ لگتی ہے، مثال کے طور پہ کسی نے دور سے ہمارے اوپر پتھر پھینکا، اب وہ ہمارے ماتھے پہ آ کے لگا، ہمارے کندھے پہ آ کے لگا، ہمارے ہاتھوں پہ لگا، پیروں پہ لگا، جہاں پہ بھی لگا جسم پہ ہمارے، تو ہمارے پورے اعضاء میں سر سے پیر تک کا اثر اس کا موجود رہے گا۔ یعنی لگا ہے ایک طرف مگر اثر سب طرف ہو رہا ہے۔ تو بس اسی طریقے سے یہ یتیم کے ناحق مال کھانے کا ہے، کیا اگر والد نے ہے تو بچے اس کا بھگتان بھگتیں گے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنے ننھے بچوں کے لیے ترس کھاؤ گے کہ کل ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا ان کا، تو آج تم دوسرے کے یتیم بچوں کے لیے ترس کھاؤ، کیونکہ اگر تم آج دوسرے کی یتیم کے لیے ترس نہیں کھائیں گے تو کل تمہارے یتیموں پہ بھی کوئی ترس نہیں کھائے گا۔ آج تم دوسرے کے یتیم کا مال کھائیں گے تو کل تمہارے بھی بچوں کے، جب تمہارے بچے بھی یتیم ہو جائیں گے تو تمہارے بچوں کا بھی مال کھایا جائے گا۔ تو اسی لیے یہ تمام چیزیں ہم سوچتے ہیں یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ چھوٹی چیزیں نہیں عزیزوں، یہ بہت بڑی بڑی چیزیں اور بہت بڑے بڑے پہلو ہیں، اس لیے اس کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اگر چھوٹی باتیں ہوتی تو صغیرہ کہی جاتی، گناہ صغیرہ بولا جاتا، مگر یہ گناہ صغیرہ نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے شروع ہی جب میں نے یہ آغاز سے کلام کیا تو میں نے کئی معصومین کا حوالہ دے دیا کہ ایک دو نہیں بلکہ چار چار معصومین ایک ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ تو بس سوچ لیجئے یہ کتنی محکم باتیں ہیں، یہ کتنی مضبوط باتیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے جد بزرگوار حضرت رسول مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے جو انہوں نے نقل کیا ہے، جو حدیث شریف بیان کر رہے ہیں ہمارے پاچھوا کا، وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے کہ جب قیامت کے میدان میں آئیں گے تو ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلیں گے، اور یہ وہی لوگ ہوں گے جو یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ دیکھیے، یعنی یہ حدیثیں، یہ عام حدیثیں نہیں ہیں عزیزو، ہر بات میں زیادہ کر جو حوالہ اور حدیثیں جو بیان کی جا رہی ہے نا، وہ آگ کی ہی بات بیان کی جا رہی ہے، آگ کے شعلے کی ہی بات کی جا رہی ہے۔ ذرا سی آنچ ہمیں برداشت نہیں ہو رہی ہے تو آگ کا شعلہ کیا برداشت کر پائیں گے ہم لوگ؟ اب وہ بھی جہنم جو کب سے جھلس رہی ہے، اور جہنم انتظار کر رہی ہے جہنمیوں کا عزیزوں۔ یہ جہنم کے خود کے کلام ہے کہ کب میرے اندر کافر آ جائے، فاسق آ جائے، منافق آ جائے، فاجر آ جائے، یعنی ان کے انتظار میں ہے جو گنہگار اور خطاکار ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے حضرات ہیں۔ یہ جہنم خود ان کی منتظر ہے کہ کب آئے اور کب میں ان کو اپنے اندر سما لوں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسے گناہ سے اور ایسی خصلت سے محفوظ رہیں۔ انشاءاللہ دعا کروں گی کہ پروردگار ہم سبھی کو گناہان صغیرہ اور کبیرہ سے باز رہنے کی ہدایت فرما۔ پروردگار علماء اعلام کا سایہ گرامی ہمارے سروں پہ برقرار فرما، والدین کا سایہ گرامی ہمارے سروں پہ برقرار فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔